زینت، کوئی بھی ہو تیرے مجنوں سے اچھا ہی ہوگا۔ رحیلہ باجی، تو سچ میں تمہیں کوئی پسند آ گیا؟ ہمیں نہیں بتاؤ گی؟ زینت، کیا باجی آپ بھی اس کی باتوں میں آ گئیں؟ آپ کو تو پتہ ہے نا میرا۔ واہ، آج تو سورج مغرب سے نکلا ہے شاید۔ آئرن لیڈی آج پھول بنی ہوئی ہے اور موم کی گڑیا، اوہو! یہ آواز شائستہ کی تھی۔ شائستہ کی بات پر مہرین پھر سے شرما گئی، جبکہ زینت مسکرانے لگی۔ ابھی شائستہ ہمارے پاس بیٹھی ہی تھی کہ ایک اور سرپرائز سامنے سے آ کر کھڑا ہو گیا، جس نے سب کو ہی حیران کر دیا۔ سامنے روزینہ لائبہ کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی، اور آج وہ بھی ایک بہت ہی اچھے ڈیزائنر سوٹ میں تھی۔ روزینہ جیسی لڑکی جو ہمیشہ سے کالج میں اپنے روب سے رہی تھی اور ہمیشہ ویسٹرن اور سب سے ماڈرن ڈریسز میں، آج وہ ایک گھریلو لڑکی کی طرح نزاکت کے ساتھ کھڑی تھی، اور اس کے چہرے پر ایک شرمیلی مسکان بھی تھی۔ میری طرح معید، مناہل، زینت، رحیلہ باجی اور مہرین بھی اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ شائستہ اور ریما تو پہلے ہی اسے دیکھ چکے ہوں گے۔ مجھے جب اپنی طرف حیرانگی سے دیکھتے ہوئے پایا تو روزینہ کی نظریں جھک گئیں اور اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ لائبہ، کیسا لگا سرپرائز؟ لائبہ کی آواز سن کر میرا دھیان اس کی طرف گیا۔ وہ تو سوٹ اور جینز دونوں ہی طرح کے کپڑے پہنتی تھی، جو آج بھی جینز اور ٹی شرٹ میں ہی تھی۔ میری شکل دیکھ کر وہ بھی ہنس رہی تھی۔ اس کی اس بات پر مناہل بولی، مناہل، روزینہ باجی آپ بھی، آج ہو کیا رہا ہے؟ ہر کوئی سرپرائز ہی دے رہا ہے۔ ویسے باجی آپ تو اس میں کمال لگ رہی ہو، مطلب بالکل دلکش۔ روزینہ، تھینکس مناہل۔ زینت، صحیح کہا اس نے باجی، آپ تو یار سچ میں آج زبردست لگ رہی ہو۔ روزینہ، تم بھی آج بہت اچھی لگ رہی ہو زینت، تمہیں دیکھ کر تو میں بھی سرپرائز ہوں۔ رحیلہ باجی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا تم ایسے کپڑے بھی پہنتی ہو۔ جو بھی ہو، اس میں تم پہلے سے کہیں زیادہ اچھی لگ رہی ہو۔ روزینہ، تھینکس رحیلہ، پر آج تو مہرین سب سے پیاری لگ رہی ہے، دیکھو تو ذرا، بالکل ہی بدل گئی ہے۔ مہرین شرماتے ہوئے، تھینکس باجی، پر آپ زیادہ اچھی لگ رہی ہیں ان کپڑوں میں۔ روزینہ، تھینکس۔ لائبہ، تم کچھ نہیں بولو گے؟ لائبہ نے مجھ سے پوچھا۔ میں تو ابھی روزینہ کو ہی دیکھ رہا تھا، آج سچ میں وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ہی خوبصورت تھی، لیکن ان کپڑوں میں تو جیسے اس کی خوبصورتی کہیں زیادہ نکھر آئی تھی، اور اس کا یوں شرمانا اور بھی قیامت تھا۔ شیرو، سچ میں آج آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ ان کپڑوں میں ایسی دکھتی ہوں گی۔ آپ کو ایسے کپڑے بھی پہننے چاہیے زینت، تاکہ سب انہیں ہی دیکھتے رہیں اور باقی لڑکیاں جلتی رہیں، ہے نا؟ روزینہ میری بات سے جہاں شرما رہی تھی، وہیں اب زینت کی بات نے سب کو ہنسنے پر مجبور کر دیا تھا۔ شیرو، ویسے آج یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ مہرین کا تو میں سمجھ گیا کہ اس نے اس دن جو ڈریس لیا تھا وہ پہن کر دکھا دیا، پر زینت اور آپ؟ روزینہ، زینت، تو میں نے بھی تو وہی پہنا ہے جو تم نے لے کر دیا تھا اس دن۔ لائبہ، میں نے بھی وہی پہنا ہے۔ مناہل، میں نے بھی یہی لیا تھا۔ ریما، میرا اور باجی
کی بھی وہی ہے رحیلہ باجی، مطلب سب اس دن کی شاپنگ دکھانے آئے ہیں اور میں ہی رہ گئی۔ ایک بار پھر سب ہنس دیے اور باتیں کرنے لگے۔ میری نظر کنٹین میں بیٹھے باقی اسٹوڈنٹس کی طرف گئی تو بہت سارے اسٹوڈنٹس روزینہ کو ہی دیکھ رہے تھے۔ اس کا یہ بدلہ روپ سب کے لیے جھٹکا ہی تھا۔ باتیں کرتے ہوئے لیکچر کب ختم ہوا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا اور بیل کے ساتھ ہی ہم سب اٹھ کھڑے ہوئے، کنٹین سے باہر نکل کر اپنے اپنے بلاک کی طرف ہو لیے۔ راستے میں روزینہ چلتے ہوئے میرے قریب آئی۔ روزینہ تھینکس تعریف کے لیے۔ تمہیں اچھا تو لگا نا؟ شیرو تھینکس کی کیا ضرورت ہے، میں نے تو سچ ہی کہا تھا، اور آپ سچ میں ان کپڑوں میں بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ روزینہ تمہیں پسند آیا نا؟ مجھے بھی اچھا لگ رہا ہے، سوچ رہی ہوں اب ایسے ہی کپڑے پہنا کروں اور مجھے نام سے ہی بلایا کرو جیسے پہلے بلاتے تھے۔ اتنا کہہ کر وہ مسکراتے ہوئے آگے نکل گئی۔ اس کے بعد ہم اپنی کلاس اٹینڈ کرنے لگے۔ ابھی ہم کلاس میں بیٹھے ہی تھے کہ میرے فون پر ریما کا میسج آ گیا۔ ریما، اگلے لیکچر میں مجھے لائبریری میں ملو، بس اتنا ہی لکھا تھا میسج میں۔ میں نے سوچا اسے کوئی کام ہوگا مجھ سے، ورنہ وہ ایسے تو بلاتی نہیں ہے۔ میں نے بھی اوکے کا میسج کر دیا۔ جیسے ہی لیکچر ختم ہوا میں زینت اور معید سے باتھ روم جانے کا کہہ کر لائبریری میں چلا گیا۔ ہمارے کالج میں لائبریری بہت بڑی ہے اور پروسٹرم کے لیے الگ ہی سیکشن ہے۔ ریما کو دیکھتا ہوا میں سائنس سیکشن میں گیا تو ہمیشہ کی طرح خاموشی تھی۔ یہ لیکچر تقریباً ہر کلاس کا ہی بزی ہوتا ہے تو ایک دو ہی اسٹوڈنٹ تھے اس وقت وہاں پر۔ بڑی بڑی لکڑی کی بک شیلفز کے پیچھے کارنر میں مجھے ریما اکیلی کھڑی نظر آئی، جو شاید میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ میں اس کے پاس گیا تو میری آنکھوں میں خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ ریما خاموش تھی پر اس کی آنکھیں کچھ کہہ رہی تھیں۔ میں تو یہ سوچ کر آیا تھا شاید اسے کچھ کام ہوگا، مگر اس کی آنکھوں میں چھپی بات سمجھ کر میں نے بنا کوئی سوال کیے اسے باہوں میں بھر لیا۔ ریما، تمہیں بالکل بھی میری پرواہ نہیں ہے نا؟ شیرو، ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ ریما، تو کیا کہوں، میرے لیے ٹائم ہی نہیں ہے تمہارے پاس۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہیں میں تمہیں کھو ہی نہ دوں۔ شیرو، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ بھلا ایسے ہو سکتا ہے کہ میں تم سے دور ہو جاؤں؟ اور رہی ٹائم کی بات تو میں ٹائم نکال کر بات کرتا تو ہوں تم سے۔ ریما، صرف فون پر بات کرنے سے کیا دل کو قرار آ جاتا ہے؟ کیا تمہارا دل نہیں ہوتا تم میرے ساتھ کبھی اکیلے میں بیٹھ کر باتیں کرو، کچھ اپنی کہو کچھ میری سنو؟ پتہ ہے جب سب کو تمہاری طرف دیکھتے ہوئے ان کی نظروں کو محسوس کرتی ہوں تو ڈر لگتا ہے کہیں کوئی تمہیں مجھ سے چھین نہ لے۔ شیرو، کوئی دیکھتا ہے تو دیکھے، لیکن تم جانتی ہو نا کہ میں صرف تمہارا ہوں۔ اور رہی بات اکیلے میں ملنے کی، تو میرا بھی دل کرتا ہے پر ساتھ میں ڈر بھی لگتا ہے۔ ریما، کیسا ڈر؟ شیرو، ڈر اس بات کا کہ کہیں اکیلے میں تم میرے ساتھ ہو اور میں بہک جاؤں تو پھر یہ صحیح نہیں ہوگا۔ ریما، میں تمہیں بہکنے نہیں دوں گی، اور اگر کبھی ایسا ہوا بھی تو پیار میں سب جائز ہے۔ شیرو، پھر سے کہنا۔ ریما ریما نے شرما کر میری چھاتی میں چہرہ چھپا لیا۔ میں نے اس کے چہرے کو تھوڑی سے پکڑ کر اٹھایا تو اس نے آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ شیرو، آنکھیں کھولو ریما، میں تمہاری آنکھوں میں خود کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے اتنا کہتے ہی ریما نے اپنی خوبصورت آنکھیں کھول لیں اور کچھ دیر میں اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔
ریما بھی خاموشی سے بس مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ ریما کی آنکھوں میں صرف پیار ہی پیار تھا، اور میں ان سمندر سی گہری آنکھوں میں دیکھتا ہوا اس کے اوپر جھکتا چلا گیا، اور ہم دونوں باتیں کرنے لگے۔ ہم دونوں مزے کے ساگر میں ڈوبتے چلے گئے۔ کسی کے آنے کی آہٹ سے ہم الگ ہوئے۔ ریما جلدی سے پیچھے کی طرف چلی گئی، اور میں بھی ایک بار دیکھ کر اس کے ہی پیچھے ہو لیا۔ اس طرف کوئی آیا تو نہیں تھا، پر آواز پاس سے ہی آئی تھی، تو ہم وہاں سے ہٹ گئے۔ شیلف کے بالکل پیچھے تھوڑی سی جگہ کارنر میں تھی، جہاں پر کسی کی نظر نہیں جا سکتی تھی۔ وہاں ریما کھڑی ہو کر اپنی سانسیں ٹھیک کر رہی تھی۔ مجھ سے نظر ملتے ہی وہ شرما گئی۔ میں نے پھر سے اسے باہوں میں بھر لیا۔ شیرو، اب شرما کیوں رہی ہو؟ کیا میرا کس کرنا اچھا نہیں لگا؟ ریما، اچھا تو لگا، پر یہاں کوئی بھی آ سکتا ہے۔ کیا ہم کہیں باہر نہیں مل سکتے؟ شیرو، سوچ لو، تم جو کہہ رہی ہو اس سے کیا ہو سکتا ہے؟ ریما، بس ایک ہی بات دماغ میں چلتی ہے، کیا تمہارے؟ میرا مطلب تھا کبھی ہم اکیلے میں کہیں گھومیں، مووی دیکھیں، یا پھر ایسے گھنٹوں ایک دوسرے کی باہوں میں بیٹھے باتیں کریں۔ کیا تم نہیں چاہتے؟ یہ سب پتہ ہے، موویز میں جب بھی ہیرو ہیروئن کا پیار دیکھتی ہوں تو یہی سوچتی ہوں کہ کبھی مجھے بھی کوئی ایسا پیار کرنے والا ملے جو میرے ساتھ رہے، مجھے پیار کرے۔ شیرو، پیار کرنے کی ہی بات میں کر رہا ہوں، اور تم کہتے ہو بس ایک ہی بات چلتی ہے میرے دماغ میں۔ اب بتاؤ، ہیرو ہیروئن موویز میں کیا ایسے پیار نہیں کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ چپکے ہوئے بیڈ پر؟ ریما، گندا، گھوم پھر کر وہیں پہنچ جاتے ہو۔ جاؤ، میں نہیں کرتی تم سے بات۔ شیرو، اچھا ٹھیک ہے، بات نہیں کرنا، لیکن پیار تو کر سکتا ہوں نا؟ ریما، تم سدھرو گے نہیں۔ شیرو، اب پیار کرنے کا ہی تو کہا ہے، اور تم اس میں بھی برا مان رہی ہو، اچھی گرل فرینڈ ہو۔ ریما، جانتی ہوں کس پیار کی بات کر رہے ہو تم۔ اتنا کہہ کر ریما مجھے پیچھے دھکیلتے ہوئے نخرے سے جانے لگی، تو میں نے اسے پیچھے سے ہی باہوں میں بھر لیا، اور اس کے بالوں سے آتی خوشبو کے ساتھ اس کے بدن کی مہک کو اپنی سانسوں میں بھرتے ہوئے میں نے کہا، شیرو، ایک بات کہوں؟ ریما دھیمی آواز میں، شیرو، آج تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ ریما میری بات سن کر پھر سے پلٹ گئی، اور خود ہی میرے سر کو پکڑ کر مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ سانس لینے کے لیے الگ ہوئی، اور میری آنکھوں میں مدہوشی سے دیکھتے ہوئے بولی، ریما، آئی لو یو میری جان، میں صرف تمہاری ہوں، میری ہر سانس تمہاری ہے۔ میں کبھی تمہیں کسی بات سے نہیں روکوں گی، کیونکہ میں خود تم میں سما جانا چاہتی ہوں، اتنا کہ کوئی کبھی بھی مجھے تم سے الگ نہ کر پائے۔ ریما نے ایک ہی لائن میں اپنے پیار کی گہرائی مجھے بتا دی، اور میں بھی اس کے پیار کے کچے دھاگے سے بندھا پھر سے اس کے ساتھ جڑ گیا، اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ شیرو، تمہیں کوئی مجھ سے الگ نہیں کر سکتا۔ ریما، تم میری ہو، ہمیشہ میری رہو گی، آئی لو یو۔ کچھ دیر ریما میرے سینے سے ایسے ہی چپکی رہی، اور ہم اس خاموش جگہ پر بس ایک دوسرے کی دھڑکنوں کو سن رہے تھے۔ تب ہی لیکچر کی بیل بج گئی، اور ہم الگ ہوئے۔ اس کے بعد ہم دونوں اپنی اپنی کلاس میں واپس چلے گئے۔ آخری لیکچر اٹینڈ کرنے کے بعد میں زینت اور معید کے ساتھ سائنس بلاک میں آ گیا۔ زینت میرے پچھلے لیکچر میں
ایبسنٹ ہونے کا پوچھ رہی تھی، مگر میں نے ادھر ادھر کی بات کر دی۔ پیچھے پیچھے روزینہ، لائبہ اور شائستہ بھی ہمارے پاس آ گئیں اور ہم سب باقی سب کا انتظار کرنے لگے۔ آخری لیکچر ختم ہوتے ہی ریما، مہرین، مناہل اور رحیلہ باجی بھی ہمارے پاس آ گئیں۔ ہلکی پھلکی بات کرتے ہوئے ہم پارکنگ میں آ گئے۔ رحیلہ باجی: تو آج کس طرف جا رہے ہو شہرو؟ فی الحال تو مہرین کے ساتھ۔ رحیلہ باجی: میرا مطلب تھا آج بڑی خالہ کے گھر یا ہمارے۔ شہرو باجی: 2 دن ہی تو ہیں، پرسوں تو مجھے جانا ہے کمپٹیشن کے لیے، جہاں 3 دن تو لگ ہی جائیں گے، تو کیا فائدہ 2 دن کے لیے آپ کے یا ناصرہ باجی کے گھر جاؤں؟ پھر اچھا نہیں لگے گا کہ صرف 2 دن کے لیے آیا، اس لیے اگلے ہفتے ہی جاؤں گا۔ رحیلہ باجی: یہ بھی ٹھیک ہے، اچھا تو پھر چلتے ہیں، میں امی کو بتا دوں گی۔ اس کے بعد سب نے اجازت لی اور ریما بھی شرماتے مسکراتے مجھے آنکھوں سے اشارہ کرتے چلی گئی روزینہ کے ساتھ۔ مہرین الگ ہی خوش تھی اس بات سے کہ میں آج بھی اس کے ساتھ جا رہا ہوں۔ بائک پر پیچھے بیٹھتے ہی میری کمر میں ہاتھ ڈال کر میرے ساتھ چپک کر بیٹھ گئی اور ہم نکل لیے۔ وہیں آج مہرین کے اس طرح ڈریس اپ ہونے سے اسے دیکھنے والے آج اپنی رال ٹپکا رہے تھے۔ ان میں سے ان کے سیکشن کے بھی 2 سینئر لڑکے اپنے ہی جگاڑ میں تھے۔ پہلا لڑکا: یار یہ مروائے گی مجھے، پہلے ہی اتنی خوبصورت ہے اور اب اتنے دنوں سے ایسے ڈریس پہن کر آ رہی ہے کہ کنٹرول نہیں ہو رہا۔ آج تو آگ ہی لگا دی اس نے، پورا جسم نظر آ رہا ہے جیسے کپڑے نہیں کھال ہی چڑھا رکھی ہے۔ کیا قیامت چیز ہے یہ بھی، ایک بار اس کو سیٹ کر لوں تو لائف بن جائے گی۔ آج تو کسی بھی طرح کر کے اسے راضی کر لوں گا، دیکھتا ہوں کیسے منع کرتی ہے۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے، ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔